الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ معرفت الہی سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت الہی بڑا عجیب سا سوال ہے، بہت وسیع، بہت گہرائی ہے اس میں، اور یہ ہر شخص کی اپنی استعداد، شعوری استعداد اور قلبی استعداد کے مطابق ہے۔ دو باتیں ہیں۔ اللہ کی ذات باری میں سوچنا منع ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا علم و فہم، ادراک، عقل، شعور سب مخلوق ہے۔ بے شک جو کچھ ہماری عقل و فہم و شعور و ادراک کے دائرے میں آتا ہے وہ سارا فانی ہے، مخلوق ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ خالق اس کے دائرے میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کے دائرے میں آ جائے تو پھر وہ بھی مخلوق، پھر وہ بھی مخلوق ہے، پھر وہ خالق نہیں رہتا، کیونکہ مخلوق کے دائرے میں آ گیا نا۔ اللہ اکبر۔ تو ذات باری کے بارے سوچنا بہت بڑا نقطہ حل کیا، یہ تو اللہ اکبر، ناروا ہے، ناجائز ہے، سبحان اللہ، سوچنا چاہیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات رہ گئی کہ اس کی قدرت، اس کی صفات کے مظاہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ صحیح۔ اس سبزے کو پیدا کس نے کیا؟ اس پر پھول کس نے، اس کو یہ رنگ کس نے دیا؟ اس کی خاص ایک بو ہے، وہ کس نے اس میں بھر دی؟ اس کے نتائج، اثرات اس میں کس نے ڈالے؟ کھیت ایک تھا، بیج ایک تھا، پانی ایک سا تھا، یہ کئی رنگ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے؟ بے شک، بے شک۔ اسی طرح دوسری مخلوق، سورج کا طلوع و غروب، بادلوں بارشوں کا نظام، شب و روز، یعنی صفات الہی پہ آپ جتنا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عظیم ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ بے شک۔ اب یہ غور و فکر ہر ایک کا اپنے شعور، اپنے علم، اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہوگا، اس کے مطابق وہ سمجھے گا کہ ایک بہت با کمال ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اس نقطے پہ پہنچے گا کہ میں کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیسے مجھے پیدا کیا؟ اس نے مٹی کو کیا کیا روپ دیے، گھاس بنایا، چارہ بنایا، جانوروں کو کھلایا، پھر دودھ بنا، گوشت بنا، پھر وہ مجھ تک آیا، اس میں میرے باڈی سیل تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کتنے بھیس بدل کر آئے، فروٹ بنا، مختلف پھل بنے، غلہ بنا، مختلف اجناس منڈیوں سے ہوتی گزرتی، ہر دانہ اس بندے تک پہنچتا ہے جس کے باڈی سیل اس میں ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی بہت عظیم طاقتور ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفات الہی پہ غور کر کے اس کی عظمت کو اپنے شعور کے مطابق پا کر اس
کی عظمت کا قائل ہو جانا یہ معرفت الہی۔ الہی ہے، بالکل صحیح۔ ہر شخص کی معرفت جداگانہ ہے، اس کی اپنی شعوری استعداد اور فہم و ادراک کے مطابق ہے، صحیح۔ اور حاصل ہوتی ہے صفات الہیہ پر غور کرنے سے۔ اور پھر بات وہی جاتی ہے کہ قلب اگر مطمئن ہو، پرسکون ہو، تو ان باتوں پہ غور کرے۔ بالکل اگر ٹھیک ہے۔ پریشان ہو، شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، روٹی میں نمک کم ہے، سالن میں مرچ زیادہ ہے، فلاں مجھ سے روٹی چھین نہ لے، فلاں میرا مکان نہ گرا دے، تو اس طرف اس کی توجہ کب جائے گی؟ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ تو بات پھر وہاں پہنچتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں میں اللہ کی یاد آئے، دل مطمئن ہو جائے کہ یار اس نظام میں میرا دخل نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، بے شک۔ میں جس کا مکلف ہوں، مجھے اس نے اعضاء و جوارح عقل و شعور دے کر حلال طریقے سے محنت کر کے روزی حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ محنت کرنا، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اپنی استعداد صرف کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، دینا اس کا کام۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس نے جو دیا وہ صحیح، اللہ اکبر۔ زیادہ بالکل دیا صحیح۔ الحمدللہ، کم دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو جب دل ادھر سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر ادھر سوچتا ہے، اور جب وہ عظمت باری کا اپنی حالت کو ادراک کرتا ہے تو ممنوع، اسے معرفت کہتے ہیں، پہچان، جاننا، سمجھنا، اور یہ صفات باری سے پیدا ہوتی ہے، ان میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ذات باری شعور و ادراک سے بالاتر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ یہ بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کریم کیسے ہیں، تو یہ کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور وہ بہت ساری دلیلیں اس حوالے سے دیتے ہیں، تو یہ جملہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کافی ہے کہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کرے۔ ادراک اگر کرے۔ دائرہ ادراک یا دائرہ فہم میں آ جائے، جو کوئی مخلوق کے دائرے میں جو آتا ہے وہ مخلوق وہ مخلوق ہے، وہ خالق آ ہی نہیں سکتا۔ خالق آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ذات باری میں بحث یا سوچ یا فضول ہے۔ صفات باری کا ادراک کر کے اس کی عظمت کا قائل ہونا، یہ معرفت ہے۔ اور یہ ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا گواہی ہے۔ دے رہا، ایک ایک ذرہ ایک ایک گواہی ذرہ، دے رہا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن بتا رہی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ بتا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ بتا رہا ہے۔ کوے کے انڈے میں کوے کا بچہ کون بناتا ہے؟ اسی انڈے سے بطخ کا بچہ بطخ نکلتا ہے، مرغی کی مرغی نکلتی ہے، کوے کا کوا، اور وہی انڈے وہ آپ کے وہ ڈائنوسار بھی دیتے تھے، صحیح بات ہے۔ ان کے انڈے سے ڈائنوسار نکلتے۔ اور یہ جو معمہ ہے کہ جی مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا، یہ وہی جانتا ہے، وہی جان، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چاہے کرے، جس کو اللہ چاہے اکبر۔ پہلے پیدا کرے، اللہ بعد میں اکبر۔ کرے، یہ اس کا کام، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت جی، یہ جو انسان کا انگوٹھا ہے، یہ جو تھم امپریشن لگاتے ہیں، ایک کا ایک سے نہیں ملتا، اسی پہ غور کر لیں کتنی ورائٹی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا جی کہ میں تمہاری انگلیوں کا پور دوبارہ سلامت کروں گا، اس سے اللہ یہی اکبر۔ مراد ہے نا کہ دنیا میں کسی کا پور انگلی کا دوسرے سے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اسی شناخت کے ساتھ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کروں، جہاں جب اٹھو گے تو وہی انگوٹھا ہوگا، وہی انگوٹھا ہوگا۔ یعنی سبحان یہ اللہ۔ لکیریں تک وہی ہوں گی جو دنیا میں ہے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا کچھ ہمارے سامنے ہے، بلکہ اکثر ظاہر ہے جب یہاں میں آیا تو اس سے پہلے ایک روٹین لائف گزر رہی تھی اور کبھی غور نہیں کرتا تھا میں بھی۔ بلیو کیجئے کہ جب کوئی چیز کھانے لگتا ہوں نا تو وہ اب کنو اگر ہاتھ میں پکڑا ہوا نا تو خیال کنو کی طرف نہیں جاتا، خیال جاتا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے، کس نے اور کتنی کیسا یہ خوبصورت اور پیک کتنا کر اس کا دیا اس چھلکا کو، اور اس کے۔ ایک شربت کو، اللہ اکبر۔ ایک جوس کو کیسے پیک کر دیا۔
ایک ایک چیز حضرت جی یعنی ایسی یہ ہے. گولا بنا دیا، وہ جوس کا گلاس ہے اس میں. کلاس ہے. سبحان اللہ ہے جی. سبحان اللہ. ایک وہ لمبا سا بنا دیا، اس میں حلوہ بھرا ہوا ہے، کتنی کیلا خوبصورتی سے. بنا دیا. اور آپ انار کو کھول کے دیکھیں، اس اللہ کے اکبر. دانے نکال کر سارے کاریگر لگائیں، پھر اس میں بند نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ ترتیب نہ رکھیں، آپ صرف یہ چاہیں کہ یہ دانے اس گولے میں پھر سما جائیں، اس میں نہیں آتے. نہیں آتے، نہیں آتے. اس نے اس طرح انہیں جوڑ کے موتیوں کی طرح پرو کے اس میں ہاں. فٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ہر دانے میں جوس بھی ہے، انار دانے کا بیج بھی ہے، چھلکے کے الگ فوائد ہیں، بیج کے الگ فوائد ہیں، جوس کی الگ تاثیر ہے. تو یہ ہے معرفت الہی کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے غور کرنا شروع کر دیں تو یہی قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو یہ غور ہے. یہ غور ہے کہ اس کی قدرت کے مظاہر میں غور و فکر کریں جو آپ کو اس کی اطاعت پہ مجبور کر دیں، سبحان اللہ. اس کی عظمت سے آشنا کر. اور ابھی تک کسی بھی حوالے سے مطلب کوئی بھی ایسی چیز سائنس پروف نہیں کر سکی کہ نہیں یہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. نہیں. یہ نہیں ہو سکا. اٹ مینس کہ یہ بلکہ پھر وہی بات، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ہمارے فہم و ادراک سے بالا ہے، یہ تو ذات اس میں آ ہی نہیں کہتے ہیں یہ سکتی. بگ بینگ سے ہوا. جی ہاں، وہ تصور تو ختم ہو گیا نا بگ جی. بینگ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کسی نے کیا تو بگ بینگ. انہوں نے خود ہی اس میں کر دیا جی کہ نہیں یہ ہمارا غلط تھا، یہ بھی کسی نے کیا ہے. کسی نے کیا تو بگ Exactly. بینگ بھی ہوا. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ایسا جی وہی ہوا کہ مجھے ایک بریک پہ جانا پڑا. اتنا خوبصورت ٹاپک کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس، وہ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں شامل کیے جائیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، جیسا کہ اکثر اس پروگرام میں ذکر ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیس بک یا یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کچھ احادیث کو کوٹ کر دیتے ہیں، کچھ تو ان کی جب تک تصدیق نہ ہو تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو ماننا نہیں چاہیے. تو یہ ایک قسم کی ایک سر جنگ جس کو کہہ لیں، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ ایک کوشش بھی اس کے ذریعے ہو رہی ہے. محمد عادل ہیں لاہور سے، انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بھیجی تھی، میں نے پھر وہ دیکھی بھی. ایک صاحب ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنے پیج میں مختلف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے بہت سے ابہام پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ شعور کی کمی ہے، سمجھ نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے، ان صاحب کا، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ 27 برس سے ان کے خواب میں آ رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خواب میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور
انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں اور اس سے گفتگو ہوتی ہے. اور گفتگو میں یہ بات انہوں نے کہی کہ جی غزوۃ الہند کا انہوں نے سارا ذکر کیا اور اس میں کہا کہ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کہ آرمی چیف کو جا کے تم یہ خواب سناؤ اور آرمی چیف جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گا اور وہ یہ غزوۃ الہند ہوگا اور سعودی عرب اس سے پہلے کولیپس ہو جائے گا، اسی طرح سے ٹرکی کولیپس ہو جائے گا، پاکستان ایک واحد طاقت بنے گی کہ جو پھر سے غلبہ ہوگا. پھر اسی طرح سے وہ اپنی گفتگو کے اندر ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں ان وعدوں کی تکمیل کے بارے میں وہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، میں انتظار میں ہوں. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ ابھی جو بھی تم کام کرو گے، تم اگر سونے کو ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بن جائے گی، لیکن پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گا. تو اس طرح کی گفتگو ان کی ہے. اب اس طرح کی گفتگو کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے، کیسے لے کے پھر کسی نے کہا یا نہیں، انہوں نے خود ہی اپنے اس میں کہا کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں امام مہدی ہوں، تو میں امام مہدی نہیں ہوں، تو میں تو ایک عام سا انسان ہوں، تو یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے. جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اور جو ان کی خواب میں آتا ہے سارا ابلیس کا اور شیطان کا ڈھونگ ہے. صحیح. اللہ بھی مجبور نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے بس نہیں ہے. اس کے خواب میں آ سکتے ہیں تو خود آرمی چیف کے خواب میں کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے خواب کا مکلف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. خواب تو خواب ہے، غیر اختیاری ہے. کشف اختیاری ہے، جسے کشف نصیب ہو جاتا ہے، جس طرف توجہ کرتا ہے ایک حد تک اختیاری ہے. ٹھیک ہے. اللہ نہ چاہے تو روک بھی دے، لیکن عموماً جب وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دیکھ لیتے. لیکن اگر آپ کو کشف ہے تو میں آپ کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں ہوں. اگر میں نے آپ کا کشف مان لیا تو میں نے آپ کو نبی مان لیا. بالکل ٹھیک. یہ نبی کی ذات ہے جس کے مکاشفات کو ماننے کی امت مکلف ہے. صحیح. دوسرے کسی کا کوئی کشف ہے تو وہ اس کے لیے مانے نہ مانے. ٹھیک ہے. کوئی دوسرا مکلف نہیں. صحیح. اللہ کریم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خواب میں آ کر ایک نیا دین لوگوں کو بتا رہا ہے؟ اللہ نے تو قرآن نازل کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. ذمہ داری لی کہ میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، رکھا ہوا ہے. بے شک. لہذا یہ سارے شیطانی خیال ہیں. اس بندے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ لاہور کی تسبیحات پڑھا کرے تو یہ سارے خواب چلے جائیں گے. مطلب اس کے اپنے علاج کی ضرورت ہے، اس کے اپنے علاج کی ضرورت ہے. اور غزوۃ الہند ہوگا، اللہ جانے کب ہوگا، کون کرے گا. کسی کو نبی کے وسلم نے پیغام دینا ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم اور آپ کو فرشتے ہیں؟ قطعی نہیں. اس کو خود بھی فرما سکتے ہیں، آرمی چیف کو خود حکم دے سکتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے، یہ جو روزہ اطہر کے گرد جالی ہے یہ نہیں ہوتی تھی. صحیح. روزہ اطہر اب کافی گہرائی میں چلا گیا ہے، قبر مبارک کافی گہری ہے. مدینہ منورہ میں نے دیکھا ایک سڑک بن رہی تھی تو خود جب انہوں نے وہ جگہ پہ تو نیچے کئی 2 منزلہ مکان دبے ہوئے تھے. صحیح. پرانا شہر شاید نبوی کا تھا، اس کے 2 منزلہ مکان نیچے دب چکے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ قبر اطہر کتنی نیچے ہوگی. بالکل ٹھیک. تو اس زمانے میں وہ قبر اطہر اتنی گہری نہیں تھی، اتنی سطح زمین بلند نہیں ہوئی تھی. تو مغرب کے 2 لوگ یہودیوں نے یا کسی نے مقرر کیے کہ حضور کا جسد اطہر روضہ اطہر سے نکال لاؤ. اچھا. بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ انہوں نے روضہ اطہر کے باہر ایک مکان کرائے پہ لے لیا، اخراجات اپنے کرتے تھے، سارا دن مشکی سے اٹھا کر حاجیوں کو پانی پلاتے پھرتے چلتے رہتے. رات کو وہاں سے سرنگ لگاتے جس میں بندہ جا سکتا ہے. تو وہ سرنگ کھودتے رہے اور وہ مشکیزوں میں مٹی بھر کے باہر شہر سے باہر پھینک آتے.
اور اس پہ ایک تختہ سا رکھ کے اوپر قالین بچھا دیتے، کسی کو خبر نہ ہو۔ نور الدین زنگی مرحوم حکمران تھے مصر میں، انہیں خواب میں نبی کے وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو مدینہ ہو ان کی خبر لو۔ صبح انہوں نے علماء سے خواب بیان کی تو انہوں نے کہا جی اچھا ہے حضور کی آپ کو زیارت ہوگی، باقی خواب کا کیا اعتبار۔ دوسری رات انہیں پھر حکم ہوا، علماء نے یہی جواب دیا۔ تیسری رات حضور نے جھڑک کر فرمایا کہ تم تعبیریں پوچھے پھرتے ہو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ صحیح۔ اگلی صبح وہ روانہ ہو گئے اور ریکارڈ ٹائم ہے، چونکہ ان کے زیر نگی تھا عرب بھی، وہ 15 دنوں میں وہ رات دن سفر کرتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جتنے لوگ مدینہ منورہ میں کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے، کوئی نیا اندر نہ آنے دیا جائے۔ صحیح۔ تو ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، اونٹوں گھوڑوں پہ لوگ آتے جاتے تھے۔ جتنے شہر میں موجود ہیں میں فردن ہر بندے کو ملوں گا، اسے انعام بھی دوں گا۔ وہ کچھ تقسیم فرماتے رہے، ہر بندے سے سارا شہر بھگت گیا، کئی دن لگ گئے، انہیں چہرے نظر نہیں آئے۔ فرمایا یار کوئی لوگ نظر نہیں آتے۔ بادشاہ سلام سارے کو انہوں نے فرمایا نہیں، کچھ لوگ رہ گئے۔ تو جو حاکم مدینہ تھا اس نے کہا ہاں 2 بندے نہیں آئے، وہ مغربی ہیں اور وہ درویش ہیں، سارا دن حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ نہیں ملتے، آتے جاتے کہیں نہیں، وہ نہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ آئے تو انہوں نے پہچان لیا، وہ دونوں وہی تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مکان پر گئے، قالین اٹھوایا، تختہ نیچے نظر آیا، تختہ اٹھوایا تو وہ سرنگ روضہ عطر کی بنیاد تک، دیوار تک پہنچی۔ صحیح صحیح۔ سلطان نے گرفتار کرا کے قتل کرا دیے اور سلطان نے روضہ عطر کے گرد کھدائی کرائی، 70-80 فٹ یا کتنی کرائی، جہاں تک پانی آ گیا نیچے۔ صحیح۔ وہاں تک پھر انہوں نے سیسا پلوائی، 7 دھاتیں ملا کر وہ بنیادیں بھرائیں۔ صحیح۔ ان کے اوپر یہ آج جو جالی ہے یہ بھی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ صحیح اس صحیح۔ زمانے کے ٹھوس جنگلے اور جالیاں بنا کر اس کے اوپر جالی لگا دی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، پھر نہ کر سکے۔ تو خواب میں حضور آ سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بادشاہ نور الدین زنگی کو تو خود حکم دے دیا تھا آرمی چیف کے لیے اسے پیغام دینے کا پیغام دینے۔ اصل میں کچھ لوگ سستی شہرت کے پیچھے نا نہیں، وہ اس طرح کی اس سے بھی زیادہ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ مشاہدات میں یہ بڑا، سب سے بڑا جو خطرہ ہے یہی ہوتا ہے کہ شیطان چیزیں بنا کر دکھانے لگ جاتا ہے، اور بندے کو، ایک بندہ تھا وہ فنا فی رسول کراتا تھا، تو ایک ہمارے ساتھی تھے انہیں بھی مشاہدات ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو انہیں فنا فی رسول کراتا ہے، میں نے کہا تمہیں مشاہدات ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں ان کا فنا فی رسول کیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو جہاں وہ کہنے لگا جی یہاں تو کتے مردار کھا رہے ہیں اور بڑے مردار پڑے ہیں اور کوئی بندر خنزیر پھر رہے ہیں اور کتے ہیں وہ مردار۔ میں نے کہا یہی انہیں فرشتے نظر آتے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں۔ صحیح۔ اور انہیں کہو کبھی مراقبے میں لاہور پڑھ کے دیکھیں۔ صحیح۔ جب یہ نظر آ رہا ہو نا تو لاہور پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ جو صاحب ہیں ان کو بھی لاہور پڑھنا صاحب چاہیے، کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات پڑھنی چاہیے، تو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور یہ جو کم فہم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سن کے دیکھ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ ان کا یہ جرم ہے کہ وہ اس کو نبی مان رہے ہیں۔ اب اس کی سزا کیا ہے یہ اللہ جانے۔ کون سے پیمانے سامنے رکھنے چاہیے کسی کی شریعت۔ گفتگو؟ ہم نے کشف، سارا دین کشف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفن قرآن نازل ہوا، صحیح، کشفن احکام ہے، لیکن صرف نبی کا کشف ماننے کی امت مکلف ہے، باقی کسی کا نبی کا خواب بھی وہی الہی ہے، کشف بھی وہی الہی ہے۔
دوسرے کسی کا کشف ماننے کی امت مکلف نہیں ہے. میں اور نور الدین زنگی کو صحیح کشف ہوا اور ہمارے نہیں مانا. بالکل ہم تو مکلف نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں تو مانے. صحیح. اسے جب حضور نے جھڑکا تو اس نے مانا. بالکل صحیح. اور وہ چل پڑا ادھر. چل پڑا. بالکل اسی طرح 2 صحابہ کرام کے مزار تھے اردن میں، تو دریا کنارے سے دور تھے، تو وہ بادشاہ کو خواب میں ان کی زیارت اور فرمایا یار ہمارے مزاروں میں پانی آ رہا ہے، میں ان جہاں سے منتقل کر. بڑی مشہور بات ہے. انہوں نے علماء نے یہی کہا بھائی خواب کا کوئی اعتبار نہیں. صحیح. اس نے کہا پھر بھی چیک کرا لیتے ہیں. اس نے اپنے وہ محکمے کو کہا کہ وہاں بور کر کے دیکھو پانی کتنی گہرائی پر ہے. انہوں نے ان کو بور کے ساتھ بور کر کے دیکھو ہماری پانی تو بہت گہرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں. اب بور والے تو پانی اسے مانتے ہیں نا جو باہر نکالا جا سکے. جی ہاں بالکل. تو اس کے بعد اسے پھر خواب میں آیا کہ بھی تو یہ کہا تھا یار ہمارے میت منتقل کر دے اور تو پھرتا ہے بور کراتا. پھر اس نے علماء سے کہا ان کا بادشاہ وہم ہو گیا تو یہ خام ہوگا. بور کرا کے بھی دیکھا وہاں پانی آیا ہی نہیں. تیسری دفعہ انہوں نے اسے جھڑکا کہ تو کیسا آدمی ہے، تجھے کس نے بادشاہ بنا دیا، بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. اس نے حکم دے دیا کہ مزار کھولے جائے اور حکومت نے ویزا اوپن کر دیا. اس زمانے میں جب جہاز نہیں تھے اور نئی نئی کار ایجاد ہوئی تھی، 5 لاکھ سے زیادہ افراد بین الاقوامی طور پر وہاں آئے تھے. صحیح. سائنٹسٹ، میڈیکلسٹ، بڑے بڑے لوگ کہ یہ کیا بات ہے کہ 1400 سال کے دفن مردے ان سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مزارات میں پانی آ رہا ہے. تو جب انہوں نے قبریں کھولی تو واقعی وہ پانی کی تراوت مزار میں آ رہی تھی. صحیح. اور چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ اس طرح دیکھ رہے تھے. تو آنکھوں کا ماہر تھا، غالباً جرمنی کا یہودی تھا. اس نے کہا یہ زندہ بندی کی آنکھ. اللہ اکبر. یعنی آنکھوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے کہا یہ زندہ بندی. زندہ آنکھ ہے. اللہ. اب وہ مسلمان ہو گیا تھا. صحیح. بالکل صحیح. تو پھر یہ 74 کی یا اس کے آس پاس کی بات ہے. ان کے وجود منتقل کیے گئے لیکن علماء نے مان کر نہیں دیا. بالکل صحیح. اور فرمایا تمہیں خواب آتا ہے تم کرو. بالکل صحیح. تمہیں خواب آتا ہے تو تم نکلو میدان میں کہ میں مہدی ہوں، دیکھو اللہ تمہارا. نہیں یہ تو خواہش نفسانی کے تابع ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، تو پھر مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا. ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے کچھ اور سوال ان کا ایک ہی علاج ہے لا حول ولا قوت. پڑھتے رہیں اور ٹھیک. اور جو لوگ مان رہے ہیں وہ یہ جرم کر رہے ہیں کہ اسے نبی کا درجہ دے. بالکل صحیح. اب اس کی سزا کا اندازہ خود بالکل ٹھیک ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، سید قیصر جاوید نے لاہور سے، مرنے کے بعد کیا روح فوراً ہی برزخ میں چلی جاتی ہے یا دفن ہونے تک میت کے ارد گرد لوگوں کو روتا سنتی ہے؟ اور کیا برزخ میں
روح اپنے آباؤ اجداد کی روحوں کے پاس جا پہنچتی ہے؟ میرے بھائی برزخ کوئی کہیں دور کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی عالم میں ہمارے ساتھ ہی برزخ بھی چل رہا ہے. یہ کئی عالم ہیں، یہ عالم ظاہر چل رہا ہے تو اس میں کتنے عالم ہیں آپ جانتے ہیں. اسی عالم میں ایک تخلیق کا عالم ہے جس میں تخلیق کا عمل ہو رہا ہے، ایک حیات کا عالم ہے جو زندگی دے رہا ہے، ایک موت کا عالم ہے جو چیزوں کو فنا کر رہا ہے. اسی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. اسی کے اندر برزخ زمین سے شروع ہوتا ہے علیین تک جاتا ہے، زمین سے شروع ہوتا ہے تحت الثری تک جاتا ہے. سبحان اللہ، بالکل صحیح. ایمانداروں کے درجے زمین سے شروع ہو کر علیین تک جتنا جتنا کسی کا عمل عقیدہ ہے جاتے ہیں. کفار زمین سے شروع ہو کر تحت الثری تک نیچے جاتے ہیں. روح ایک بہت طاقتور چیز ہے اور جس میں لطیف ہے. آپ کے پاس میرا خیال ہے سب سے لطیف شے بجلی ہے. ایک وقت میں بجلی گھر میں بھی ہوتی ہے، بلب میں بھی ہوتی ہے، بالکل صحیح. ایک ہی وقت میں ہوتی ہے نا. وہی بجلی وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. بالکل صحیح. تو روح جس میں لطیف ہے وہ برزخ میں بھی ہو سکتا ہے، میت کے پاس بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں تو آج خود کھل جائیں گی جب آپ اور میں وہاں جائیں گے. آپ وہاں کی تیاری کریں جو کرنے کا کام. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. علی رضا ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کی پیپر کرنسی یا آج کل ایک وہ کرپٹو کرنسی کے نام سے آئی ہوئی ہے کہ وہ بیٹ کوئن کے نام سے ہے، وہ کوئن ملتے ہیں کچھ پیسوں کے عوض، پھر وہ کوئن کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. تو ان کا سوال کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرنسی خرید کے رکھ لینا، کس سے دوسرے جیسے ڈالر ہے جیسے کرپٹو کرنسی ہے، خرید کے رکھ لینا کہ یہ بڑھے گی تو میں اس کو بیچوں گا، تو یہ کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ نہیں، یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا. یہ تو ایک تجارت کا طریقہ ہے. تو تجارت میں ذخیرہ اندوزی میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں غذا کا درجہ رکھتی ہیں. ضرورت ہر چیز کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اغذیہ یا ادویہ غذائیں دوائیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. صحیح. باقی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں، بزنس ہے اس میں کر سکتے ہیں. اس میں تو سود وغیرہ تو نہیں ہے. ایک چیز آپ نے 10 روپے کی خریدی پرسوں 12 کی ہوگی تو فرض ہی نہیں، کوئی عرض نہیں. محمد عتیق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حکم تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ وہ احکام جن میں تبدیلی نہیں ہوتی، طے شدہ امور جو ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے کب پیدا ہونا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، قد کتنا ہوگا، عقل شعور کتنا ہوگا، یہ تکوینی امور ہیں. سورج کتنی تمازت بھیجے گا، بارش کب ہوگی، ایک قطرے میں کتنی حیات ہوگی، کون کون اس سے زندہ رہے گا، کون کون سیلاب میں بہ جائے گا. صحیح. یہ سارے فیصلے تکوینی، طے شدہ فیصلے جن میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ حکم تکوینی ہے. پروفیسر عرفان الہی ہیں سیالکوٹ سے، آن لائن شاپنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ اگر کوئی چیز آن لائن خریدی جاتی ہے تو اسے پیمنٹ کے بعد ہی کھولا جا سکتا ہے اور واپس بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کا معیار بھی چیک نہیں ہوتا کہ کس کوالٹی کی ہے، وہ آپ کی ہوگی بس. یہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے، شرائط پہلے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو شرائط پتہ ہے، آپ کو نہیں بارہ تو آپ نہ لیں. آپ کہہ دیں کہ جی میں کھول کر دیکھ کر آپ کو پیمنٹ کروں گا، نہیں تو میں نہیں لیتا. بالکل صحیح. امینہ احسان ہے، برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ تعلیمات نبوی ارشادات نبوی ہیں جن میں قرآن حکیم سے لے کر ساری حدیث ہے. ٹھیک ہے. علوم ظاہریہ سارے تعلیمات نبوی ہیں، احکام شریعت جتنے ہیں. برکات نبوی کو وہ کیفیات ہیں جو ان احکام کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنے سے دل کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، سجدہ کرنے سے دل کی کیفیت کیا بنتی ہے، سچ بولنے سے، حلال کھانے سے، حرام سے بچنے سے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، وہ برکات نبوی. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. کیفیات برکات نبوی ہیں اور ظاہری اعمال جو ہیں یہ تعلیمات نبوی. صحیح. انصر محمود عارف والا سے، دل کی صفائی کے لیے کوئی ذکر ارشاد فرما دیجیے. ذکر
قلبی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ عارف والا سے۔ عارف والا میں بھی یقیناً ساتھی اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، یا ان کے قریب ساتھ کہیں ہوں گے۔ جو عارف والا ہے یہ فیصل آباد کے قریب ہے کہ یہ عارف والا ہے ساہیوال کے قریب ہے۔ ساہیوال میں بھی جماعت ہے، صحیح، بہت بڑی جماعت ہے ذاکرین کی، ان سے مل لیں۔ بالکل صحیح عارف والا میں اگر کوئی ذاکر ہے ان سے مل کر سیکھیں اور کریں۔ کریں۔ آسیہ اٹک سے آسیہ کہتے ہیں حضرت جی آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ سلوک کی انتہائی منزل سے گر کر چوٹیں زیادہ لگتی ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ سلوک میں ثابت قدم کیسے رہا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ رہے، ثابت قدم رہتا ہے، اپنے پہ بھروسہ آ جائے تو گر جاتا ہے، گر جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سادہ سی بات۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح بات ہے، پھر کچھ نہیں بچتا۔ حاجی اللہ دیتا ہے زرگر ہے جھنگ سے، سما موتا کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے۔ سما موتا پہ حضرت رحمۃ اللہ کی پوری کتاب ہے حیات برزخیہ، منگوا لیجیے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہی مل جائے گی، دارالعرفان سے مل جائے دارالعرفان گی۔ سے مل جائے گی۔ حیات برزخیہ مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بالکل صحیح ہے، اور لاہور سے بھی مل سکتی ہے۔ اس نمبر سے آپ کو مزید رہنمائی ملے گی، 0334955021۔ اس پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی اس حوالے سے۔ سعیدہ ہیں نظام پور سے، یہ کہتی ہیں کہ جب شادی کے تمام امور سر انجام پا چکے ہوتے ہیں، تمام رسومات ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کی رضا نہ بھی ہو تو وہ ہاں کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کیا ایسے میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ جب سارا کچھ طے ہو جاتا ہے نکاح تو ہاں کرنے سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے کہ گھیر گھار کر زبردستی کیا، وہ کرنے والے کے ذمہ رہتا ہے، وہ جواب دے گا اللہ کو۔ صحیح، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب کہ رشتہ طے ہوتا ہے اور سارا سلسلہ سب پتہ ہوتا ہے، مطلب یہ ایسا تھوڑی ہے کہ سارا کچھ ہو گیا۔ جب ایسا ہوتا تھا تو تب بچے والدین پہ اعتماد بھی کرتے تھے۔ جس زمانے میں ایسا ہوتا تھا انہیں اعتراض ہی کو نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ آج جب اعتراض ہوتا ہے تو بچوں کی مرضی کے بغیر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کرنے والا گناہگار ہے، جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں، نکاح ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بشارت ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ مطلب پروگرام کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے، اور ان کا جو سوال ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت جی ہم تو جھوٹ ہر وقت سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جھوٹ کو کبھی کبھی سچ بھی مان لیتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ ان کی مراد ہے کہ جو آج کل سارا دن میڈیا کے اوپر اور یہ وہ سارا کچھ ہر شخص ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم اسے تسلیم بھی کر رہے قرآن ہیں۔ کریم نے نزول عذاب کی وجوہات جہاں بتاتے ہوئے جرائم گنائے ان قوموں پر جن پر عذاب ہوا، ان میں ایک جرم یہ بھی تھا سماعون للکذب، کہ یہ جھوٹ سنتے تھے۔ صحیح، تو بھائی کیوں فرض واجب ہے میڈیا کو سننا؟ بالکل ٹھیک نہ بات ہے۔ سنیں آپ، اور اگر آپ سننا بند کر دیں گے تو وہ بولنا بند کر دیں گے، وہ ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لائیں گے ہی نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹنگ میں فرق پڑ جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت جی ایک آخری سوال جلدی سے اس کا رہنمائی کر دیجیے گا، کیا لڑکی کے نام کے ساتھ شادی کے بعد شوہر کا نام لگانا جائز ہے؟ رواج ہے جو مغرب سے آیا ہے، رواج ہے، مطلب اس کی کوئی وہ جو مغرب سے شرعی آیا، حیثیت اگر لگا لیں تو حرج کوئی نہیں، لگانا ضروری نہیں ہے۔ لگانا ضروری ہوتا تو ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ رواج کے طور پر ازواج کے ساتھ ان کے نام نامی ہوتے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رواج ہے، مغرب سے آ گیا ہے۔ اب مجھے تو اس میں بڑا شبہ پڑتا ہے، کسی نے باپ کا نام لگایا ہوتا ہے، کسی نے میاں کا، بڑا شور مچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کا میاں ہے یا باپ ہے۔ باپ ہے، پتہ ہی کون نہیں ہے۔ صحیح اور بات۔ عموماً اکثر نے شادی سے پہلے تو باپ کا نام رکھا ہوتا ہے، شادی کے بعد میاں کہا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ آپ کے میڈیا پہ اکثر تماشا ہوتا جی ہے، ہاں، تو پھر بندہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو وہی ہے یار، نام بدل گیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ ایک مغرب سے رواج آیا ہے یار، نہ کریں تو بہت اچھا ہے، کر لیتے ہیں تو موج کریں، اور کرنا بھی ہے تو رواج کے طور پہ کیا جائے اس کو۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के जरिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए almurshid.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए। और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवाल आते हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाए